تلنگانہ جماعت اسلامی کے امیر حلقہ معروف دانشور اور اسکالر محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر خالد مبشر الظفر صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم والعاقبۃ للمتقین۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ محترم صدر اجلاس مولانا خالد سیف اللہ رحمانی مدد اللہ العالی، صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، آج کے میزبان محترم بیرسٹر سید اسد الدین اویسی صاحب، معزز علماء کرام، قائدین ملت، زعمائے امت، دانشوران قوم اور صحافی برادران، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا بہت خوبصورت منظوم ترجمہ ہے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ میں جماعت اسلامی ہند تلنگانہ کی جانب سے اس کل جماعتی اجلاس کو ملت کی اجتماعی وحدت اور ملی وقار کے تحفظ کی ایک اہم کوشش سمجھتا ہوں، اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے وقف جیسے نہایت حساس اور بنیادی دینی مسئلے پر ہم سب کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا، اور محترم بیرسٹر سید اسد الدین اویسی صاحب کے حق میں بھی آج کے ان عظیم انتظامات کے لیے دعائے خیر کرتا ہوں۔ معزز حضرات، یہ ایک حساس موضوع ہے۔ ہم جس وقف ترمیمی ایکٹ کا سامنا کر رہے ہیں وہ محض کوئی قانونی تبدیلی نہیں، بلکہ ملت اسلامیہ ہند کے دینی، تعلیمی، فلاحی اور معاشی انفراسٹرکچر پر ایک منظم حملہ ہے۔ وقف ایک اسلامی عبادت اور مستقل خدمت یعنی پرپیچول چیریٹی ہے، جو نہ کسی فرد کی ملکیت ہے اور نہ کسی حکومت کی۔ یہ نظام دنیا کے کسی بھی جمہوری اور سیکولر اصول سے متصادم نہیں ہے، بلکہ اس کی روح یعنی خیر عامہ، رفاہ عام اور انسانی فلاح سے مکمل ہم آہنگ ہے۔ لہذا جمی امت کے ساتھ جماعت اسلامی ہند کا یہ دو ٹوک رضا کے لیے وقف کر کے قائم کیا ہے۔ یہ حکومت کی ملکیت نہیں کہ وہ اس پر قابض ہو جائے۔ نمبر دو، حکومت کی طرف سے وقف پر دست درازی اور مداخلت کی ہر کوشش دستور ہند کی دفعات 25 اور 26 جو مذہبی آزادی کی ضمانت دیتی ہیں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ نمبر تین، وقف بورڈ کو غیر مؤثر بنانے، اس کی خود مختاری طلب کرنے اور کارپوریٹ یا سرکاری دباؤ میں لانے کی جو تدابیر اس بل میں ہیں، وہ دراصل اقلیتی اداروں کو بتدریج ختم کرنے کی ایک منظم سازش کا حصہ ہیں۔ نمبر چار، اس بل کی مخصوص دفعات کے ذریعے صدیوں سے مسلمانوں کے زیر استعمال مساجد، قبرستان، عیدگاہیں اور درگاہوں جیسے مذہبی مقامات کو متنازع بنا کر ایک مستقل اختلاف کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے، جو صرف مسلمانوں ہی کے لیے نہیں بلکہ پورے ہندوستانی سماج کے لیے نقصان دہ ہے۔ نمبر 5، جماعت اسلامی ہند اس متحدہ پلیٹ فارم سے واضح طور پر آواز بلند کرتی ہے کہ یہ متنازع بل فوری واپس لیا جائے، وقف بورڈ کو مکمل آئینی خود مختاری دی جائے، وقف جائیدادوں کے تحفظ اور ان کی بازیابی کے لیے خصوصی عدالتیں قائم ہوں اور نافذ قوانین میں مؤثر ترمیم کی جائے۔ نمبر 6، ہم واضح کرتے ہیں کہ وقف جائیدادیں نہ صرف مذہبی اقدار کا مظہر ہیں بلکہ لاکھوں غریب، یتیم، نادار طلبہ اور بے سہارا افراد کی پشپناہ بھی ہیں۔ اس قانون کا اصل نشانہ دراصل انہی طبقات کی فلاح کو متاثر کرنا ہے۔ ہماری ریاست تلنگانہ کا منظرنامہ کیا ہے؟ ریاست تلنگانہ میں ہزاروں ایکڑ ورق املاک موجود ہیں، مگر بدقسمتی سے ان میں سے بیشتر پر ناجائز قبضے یا استحصال جاری ہے۔ ہر ضلع میں وقف بورڈ کی بے بسی اور حکومت کی غفلت افسوسناک ہے۔ وقف بورڈ کو اختیارات سے محروم کر دینا اور اس کے فیصلوں کو سرکاری منظوری سے مشروط رکھنا اس کی عملی موت کے مترادف ہے۔ آج اجتماعی لائے حمل ایک اہم ضرورت بن گیا ہے۔ یہ وقت ہے کہ ہم تمام مسالک، مکاتب فکر، جماعتوں اور اداروں کو ساتھ لے کر آئینی اور جمہوری طریقوں سے اجتماعی جدوجہد کریں۔ یہ جدوجہد قانونی سطح پر بھی ہو اور پرامن احتجاجی سطح پر بھی۔ ہمیں وکلاء، صحافیوں، سول سوسائٹی، عوام الناس اور قانون سازوں کو اس بل کی اصل نوعیت اور اس کی پیچیدگیاں اور اس کے سنگین اثرات سے واقف کرانا ہوگا۔ ہم ملک کے سیکولر، انصاف پسند، غیر مسلم شہریوں اور سیاسی جماعتوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے پارلیمنٹ کے اندر اور باہر اس بل کی مخالفت کی۔
तमिल नाडु, केरला और मगरबी बंगाल जैसी रियासतों ने ये वाज़ेह पैगाम दिया है कि वो इसे नाफिज नहीं होने देंगी। ये बात हमारे लिए सबक है कि हम तेलंगाना में भी हक बात को सिर्फ जज्बात से नहीं बल्कि दलील, शफ़ाफ राब्ता और हिकमत से पहुँचाएँ। और मैं जमात इस्लामी हिंद की जानिब से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को इस बात का तयक़ुन देता हूँ कि गैर मुस्लिम बरादरान के साथ जो तहरीक इस्लामी के दावती रवाबित हैं उसको इस मकसद के लिए पूरा इस्तेमाल किया जाएगा। हमें इस तहरीक को सिर्फ एक मुस्लिम मसला बनाकर महदूद करने के बजाय इसे एक आइनी, जमहूरी और इंसानी हुकूक़ का मसला बनाकर पेश करना होगा ताकि अक्सरियती समाज के बेदार तबके भी हमारे साथ उठ खड़े हों। मेरा आखिरी पैगाम है, हम हुकूमत को वाज़ेह पैगाम देते हैं कि अक़लियतों के दीनी और आइनी हुकूक़ से खिलवाड़ बंद करे। वक़्फ़ का तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ मुसलमानों का नहीं बल्कि मुल्क के आइनी वक़ार और जमहूरी अक़दार का इम्तिहान है। ये एक आजमाइश है मगर इसमें भी एक मौका छुपा है। इसे अपने इत्तिहाद, बेदारी और हिकमत अमली से हम न सिर्फ अपने वक्त को बचा सकते हैं बल्कि हिंदुस्तानी आइन की रूह को भी ज़िंदा रख सकते हैं। ये सिर्फ वक्त की जंग नहीं बल्कि जमहूरियत, मसावात और इंसाफ की बका की जंग है। आइए हम सब मिलकर ये आवाज़ लगाएं, वक्त बचाओ, आइन बचाओ, वक्त बचाओ, वक्त बचाओ। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें बसीरत, हिकमत, इत्तिहाद और इस्तिकामत अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।